تو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے. قدر مطلب کیا ہوا؟ اندازہ کرنا. اور قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا. جب وہ چیز آ جاتی ہے وہ قضا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور قدر، جب قدر اور قضا ایک ساتھ بولتے ہیں نا تب الگ الگ میننگ ہوتا ہے. جب قضا و قدر ایک ساتھ بولیں گے تو قدر کا مطلب ہوگا اندازہ کرنا اور قضا مطلب فیصلہ کرنا. لیکن جب الگ الگ بولیں گے تو دونوں کا سیم میننگ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے قلم کو بنایا. قلم کو کہا کہ لکھ. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کلو ما ہوا کائن، کہ ہر وہ چیز لکھ جو ہونے والا ہے. تو قلم نے لکھا. ٹھیک ہے. یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے. تو ہر چیز، ہم نیک ہوں گے، ہم برے ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے، ہم جنتی ہوں گے، ہم کو کیا ملنے والا ہے رزق، ہماری عمر کب تک ہوگی، یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا رکھی ہے، لکھ رکھی ہے. قلم نے لکھ رکھا ہے لوح محفوظ میں ہمارے تعلق سے. ہم نیک ہوں گے، ہم کب مریں گے، ہم کو کتنا پیسہ ملنے والا ہے، کہاں سے ملنے والا ہے، ساری چیزیں لکھ رکھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچوں کی پیدائش کا مرحلہ ذکر ہے کہ بچوں کی پیدائش جو ہے کتنے مرحلہ سے گزرتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ جو ہے اس کی فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے بقد پہ رزق ہی و عمل ہی. ٹھیک ہے. و سعید او شقی، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ لکھے. 4 چیزیں لکھتا ہے. رزق لکھتا ہے. ٹھیک ہے. عمل لکھتا ہے. وہ اجل لکھتا ہے کہ کب تک وہ رہے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے وہ اجل کا مطلب ہوتا ہے مدت. ٹھیک ہے. مدت یعنی کب تک وہ رہے گا دنیا میں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا جب یہ لکھ دی جاتی ہے کہ ہم نیک ہوں گے یا برے ہوں گے تو کیا ہمیں ضرورت ہے نیکی کرنے کی یا عمل کرنے کی یا کچھ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر انسان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہر انسان کے لیے وہی راستہ اختیار ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اب ایک چیز اور سمجھیے، ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں یا اللہ نہ کرے ہم کیوں جنتی نہ ہوں، ہم تو جنتی ہی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ہم کیسے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اور غلط راستہ بھی بتا دیا ہے. تو دنیا میں جیسے ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں، جاب لینے جاتے ہیں یا اپنے لیے گھر لینے جاتے ہیں تو کون سی چیز لیتے ہیں اپنے لیے؟ جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. تو ہم آخرت کے تعلق سے اپنے لیے اچھا گمان کیوں نہ رکھیں اور ہم اچھا راستہ کیوں نہ اختیار کریں اور ہم کیوں سوچیں کہ ہمارے لیے تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ نہیں بھائی تم کو یہی کرنا ہے. سمجھ رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے، اختیار دیا ہے کہ آپ اختیار کرو. ایسا لگتا ہے کہ کبھی ہم روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں؟ نہیں لگتا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے گھر میں کوئی ایک چور آتا ہے، وہ چوری کر ڈالتا ہے آپ کے گھر میں، تو کیا آپ اس کو معاف کر دیتے ہو یہ سوچ کر کہ نہیں بھائی یہ تو مجبور ہے اور اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے چوری کی؟ سزا دیتے ہیں نا اور دینا چاہتے ہیں. تو ویسے ہی ہمارا بھی معاملہ ہے. حدیث میں ہے کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، زندگی بھر نیکی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور وہ برائی کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک انسان زندگی بھر برائی کرتا رہتا ہے، آخری عمر میں نیکی کر بیٹھتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. بظاہر کیا لگتا ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ اس میں تو بڑی ناانصافی ہے کہ ایک انسان جس نے زندگی بھر نیکی کی، اچھائی کی، لاسٹ میں اس نے برائی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. ایسا لگتا ہے نا بظاہر. لیکن آپ سوچیں کہ اس میں ہم کو ہمارے لیے نرمی اور مہربانی ہے. اگر اللہ ہمارے ساتھ مہربان نہیں ہوتا، رحیم نہیں ہوتا تو وہ کیوں بتاتا ہمیں یہ چیز؟ وہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے یہ چیز تاکہ ہم ایسا کوئی راستہ اختیار نہ کریں، تاکہ ہم آخرت سے، اپنے آخری عمر سے، اپنے انجام سے باخبر رہے، پہلے سے متنبہ رہے. تو کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو برائی کی طرف لے جانے والی ہے. تو اصل میں اس میں اللہ نے ہمارے لیے نرمی دکھائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی ہے ہمارے لیے. اگر ہم سوچیں تو کہ ہم کو اللہ پہلے ہی بتا دے رہا ہے کہ برائی کا راستہ اختیار مت کرنا کہ کہیں وہی تمہارا آخری وقت نہ ہو. ٹھیک ہے.
اور برائی کون سی برائی ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جانا ایک نیک انسان ہے جو زندگی بھر نیکی کرتا ہے، تو کیا چھوٹی سی برائی کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے؟ نہیں، وہ شرک کر بیٹھتا ہے، وہ کفر کر بیٹھتا ہے، اس نے کچھ بھی، کسی نبی کا اس نے انکار کر دیا، قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دیا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے خودکشی کر لی جو حرام ہے، تو اس طرح کے بڑے جرائم کا وہ ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک طرح سے اس حدیث کے اندر ہمارے لیے نرمی ہے، ہمارے لیے وہ ہے. اور ایک چیز اور جو ہمیں پتہ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کر رکھا ہے، تو ہمیں تو مطمئن ہونا چاہیے. ہم اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اندر اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے کہ کتنی اچھی بات ہے، اللہ نے تو ہمارے لیے سب کچھ فیصلہ کر دیا. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کو جو بھی ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں، ایک تو جنت چاہیے ہمیں، اس کے لیے ہم کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا امید رکھیں، اس لیے کہ جیسا ہم امید رکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہوگا. دوسرا، دنیاوی امور میں ہمیں کوئی ایک چیز چاہیے، ایک ہم نے اپنا ایک گول بنا رکھا ہے، ایک مقصد ہے ہمارا کہ ہم کو یہاں تک پہنچنا ہے، ہم کو ہمارے بیٹے کو یہاں تک پہنچانا ہے، ہمیں ہماری بیٹی کو یہاں تک لے جانا ہے. آ رہی سمجھ میں بات؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہاتھ بند کر کے انتظار نہیں کرنا ہے اس چیز کا، نہیں. اللہ نے کہا کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، وسائل ذرائع کو اپناؤ. ساری ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ذریعہ اپناؤ، زینہ اپناؤ، ٹھیک ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں، صحیح راستہ اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز ہمارے لیے لکھی ہے، وہ ہمارے لیے آئے گی، جو ہمارے لیے خیر ہے وہ ہمارے لیے آئے گی. اور ہم مطمئن ہو جائیں، یہ سوچیں کہ جو ہمارے لیے لکھی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی، ٹھیک ہے، اور جو نہیں ملنی ہے وہ نہیں ملنی ہے. تو اس میں ہمارے لیے سکون ہے. مومنوں کے لیے جس کا بلیف جتنا ہوگا نا، تو اس بات کو سوچ کے اللہ نے ہمارے لیے اچھا فیصلہ کر رکھا ہے، اس پہ کیا ہوگا؟ سکون ملے گا. سمجھ رہے کہ چلو اللہ نے ہمارے لیے بہتر ہی لکھ رکھا ہے. اگر یہ چیز نہیں ملی ہمیں تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے. اور جہاں تک اسباب کو اپنانے کی بات ہے، اسباب سمجھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اسباب کو اپنانا بھی تو شرک ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک ہے، ٹھیک ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے، اولیاء سے مانگنا شرک ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں اسباب جو اپناتے ہو تو کیا غیر اللہ کو نہیں کرتے ہو، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہو؟ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو دوا لیتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسباب اختیار کرتے تھے. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم جب بیمار پڑے ہم دوا لیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن ہمارا اصل بلیف، اصل یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ، کہ ہم اسباب تو اختیار کر رہے ہیں لیکن اصل ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کی ایک مثال دیکھیں، جیسے چھت ہے، یہ میں نے کل پرسوں بھی سمجھایا کہ جیسے چھت ہے، چھت پہ ہم چڑھتے ہیں تو وسیلہ کیا ہوتا ہے چھت پہ پہنچانے کا؟ سبب کیا ہوتا ہے؟ سیڑھی، زینہ وسیلہ ہے چھت پہ پہنچنے کا. لیکن وہاں پہ بھی اللہ چاہے گا تو پہنچائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو ہم گر سکتے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے، زینہ ٹوٹ سکتا ہے، زینہ گر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سیم ایسی ہی دنیا میں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سبب اختیار کرنا جائز ہے جو دنیا میں اختیار کر. جیسے آپ کنواں میں گر گئے، آپ کسی کو کہیں کہ بھائی میری ہیلپ کرو، مجھے اٹھاؤ، تو آپ کس کو بلا رہے ہو؟ وہ جو موجود ہے، وہ جو آپ کی بات سن رہا ہے اس کو بلا رہے ہو مدد کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن ایک انسان جو قبر میں سویا ہوا ہے، اور سائلنٹ کر دیجئے، وہ انسان جو قبر میں سویا ہوا ہے اور اس کو پکار رہے ہو، کیا مدد کرے؟ تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ سننے میں اللہ کے جیسا ہے، کہ وہ پردہ میں رہ کے سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر سننے کی صفت کیا ہے؟ کہ ہر انسان سے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. لیکن اللہ کے جیسا سننے والا کوئی نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے یہ، ٹھیک ہے. اب اگر آپ قبروں میں سوئے ہوئے کو پکارتے ہو تو آپ یہ کیا کہتے ہو؟ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ اس کے اندر اللہ